وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 116، 17 اور 18 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ وَإِن اور اگر تُطِعْ آپ اطاعت کریں، اکثر کی، من ان میں سے جو فی الارض زمین میں ہے، یضلوک تو وہ بھٹکا دیں گے آپ کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق و صداقت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑی ہی ہوتے ہیں، جس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق و باطل کا معیار دلائل و براہین ہے، لوگوں کی اکثریت اقلیت نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے جس بات کو اکثریت نے اختیار کیا ہوا ہو وہ حق ہو اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں، بلکہ بیان کردہ حقیقت قرآن کی روح سے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں اور اہل باطل اکثریت میں، جس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، جو ما انا علیہ واصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ان نہیں، یتبعون وہ پیروی کرتے، الا مگر، الظن اپنے گمان کی، وَإِن اور نہیں ہے، ہم وہ، الا مگر، یخرصون وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ انسان کا عام مزاج یہ ہے کہ جس عقیدہ اور عمل کی طرف لوگوں کی بھیڑ دیکھتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، چاہے اس کے پیچھے کوئی دلیل ہو یا نہ ہو۔ اس آیت میں انسان کی اسی نفسیاتی غلطی پر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ کسی بات کے قابل قبول ہونے کے لیے اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ عقلی اور الہامی دلیلوں سے ثابت ہے یا نہیں۔ اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ اس کو زیادہ لوگ مانتے ہیں یا کم لوگ۔ اگر زیادہ لوگ مانتے ہیں لیکن بلا دلیل، محض انداز اور تخمین کی بنا پر، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ان بے شک، ربک آپ کا رب، ہوا وہ، اعلم خوب جانتا ہے، من یضل کہ کون بھٹکا ہوا ہے، عن سبیلہ اس کے راستے سے، وہو اور وہ، اعلم خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ فرمایا ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بہک گیا ہے، بھٹک گیا ہے، وہو اعلم بالمہتدین اور وہ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ لہذا آپ اپنا کام کرتے جائیں، کسی شخص کو حکم نہ بنائیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، قرآن کو اپنا حکم تصور کریں اور اسی کے احکام پر عمل کرتے رہیں۔ یہ مشرکین گمراہ ہیں اور آپ کو بھی اپنی راہ پر ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ ان سے خبردار رہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس جانور میں سے، ذکر ذکر کیا گیا ہے، اسم نام، اللہ اللہ کا،
علیہ اس پر۔ کسی حلال جانور کو کھانے کے لیے شریعت نے 2 شرائط عائد کی ہیں، ایک یہ کہ ذبح کیا جائے اور اس کا خون نکال دیا جائے، دوسرے ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام لیا جائے۔ علماء یہود نے مشرکین مکہ کو یہ شرارت سمجھائی کہ مسلمانوں سے پوچھو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ماری ہو اسے تو تم حرام قرار دیتے ہو، اور جو چیز تم خود مارو اسے حلال سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو ان کی گمراہ کن چال سے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے یعنی حلال طریقہ پر ذبح کیا جائے اس کے کھانے میں تمہیں کسی قسم کا تعامل نہ ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کے اس پروپیگنڈا کا کچھ اثر قبول نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو اشیاء فی الواقع حرام ہیں ان کے متعلق احکام تمہیں پہلے بتلائے جا چکے ہیں۔ ان اگر کنتم ہو تم بآیاتی اس کی آیات پر مؤمنین ایمان لانے والے۔ شرعی ذبح کے لیے 2 شرائط کا پایا جانا لازمی ہے، ایک ذبح اور دوسرا تکبیر یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام لینا۔ تکبیر کے متعلق مسئلہ سمجھ لیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت جب تکبیر پڑھی جائے گی تو اتنی آواز ہو کہ اپنے کان سنیں، اور اگر ہم نے اللہ اکبر کہا اور اپنے کانوں نے نہ سنا تو بحر الرائق وغیرہ فقہی مستند ترین کتابوں میں ہے کہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی مناسبت سے نماز کے متعلق بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ آدمی جب نماز پڑھے تو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جو کچھ بھی کلمات پڑھتا ہے اس انداز سے پڑھے، نہ کان سنیں چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ بہرا نہ ہو۔ اگر اپنے کانوں نے نہیں سنا تو نماز بالکل نہیں ہوگی اور پڑھی ہوئی بھی اس کی گردن پر فرض ہے۔ جب تک یہ 2 شرائط پوری نہ ہوں ذبح درست نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام جان بوجھ کر نہیں لیا تو جانور حرام ہوگا، البتہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا تو معاف ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام ہوتا ہے، جس طرح بھول کر کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح اگر بوقت ذبح اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام لینا بھول جائے تو جانور کی حلت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر دانستہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام نہیں لیا تو شرط پوری نہ ہوئی اور جانور حرام ہو گیا۔ اس مسئلے میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام لینے کی بجائے کسی پیر، فقیر، پیغمبر، جن یا فرشتہ کا نام لے لیا تو جانور مردار ہو گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذبح میں دم مسفوح کا نکل جانا بھی ضروری ہے۔ ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خون جانور کے جسم میں ہی رہ جائے تو اس کا گوشت مضر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں، لہذا خون کا نکل جانا ہی صحت کے لیے مفید ہے۔ جب یہ خون جسم سے نکل جاتا ہے تو گوشت پاک اور قابل استعمال ہو جاتا ہے، اس لیے شریعت نے مضر صحت اشیاء کو حلال قرار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی صحیح معنی میں پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دیں، تاکہ ہم قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھیں، اور ہر طرح کے ظاہری و باطنی گناہ سے ہم کو بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔